یہ روکنا چاہتے، لیکن آج سچ کا زمانہ شروع ہو گیا. گلے پھاڑ پھاڑ کی گفتگو کریں گے لیکن امام محمد الباقر کی علمی شخصیت کو یہ بیان نہیں کر سکتے. بہت سارے علماء کرام اس لفظ سے لوگوں کو نفرت دلاتے تھے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک ای میل مجھے موصول ہوئی جس نے اس بات پہ مجھے مجبور کیا کہ میں یہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کروں. جب سے میں فضائل اہل البیت علیہم السلام اور حقوق اہل البیت کا بیان کرنے لگا ہوں تو جہاں پر لوگ پسند کرتے ہیں، تعریفی کلمات کہتے ہیں اور موافق ہوتے ہیں لوگ، وہیں پر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو مخالفت کرتے ہیں. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، نیچرل بات ہے کہ جہاں موافقین ہیں وہاں مخالفین ضرور ہوتے ہیں. تو کافی عرصے سے مجھے ایسی ای میلز موصول ہو رہی ہیں جو ناپسندیدہ بھی ہوتی ہیں اور پسندیدہ بھی. تو ہمارے ایک شخص وہ مجھے ای میلز بھی کرتے رہے، واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کرتے رہے، کہیں سے انہیں نمبر مل گیا اور کمنٹس میں بھی وہ برا بولتے تھے، گالیاں دیتے تھے، جو بھی اس طرح. لیکن انہوں نے کہا کہ میں فلاں مدرسے کا عالم ہوں، فلاں مدرسے سے میری فراغت ہے اور اس سن میں فارغ ہوا ہوں اور میں آپ کو بہت گالیاں دیتا تھا، اور انہوں نے مجھے یہ یاد دلایا. تو آج جو ای میل انہوں نے مجھے کی ہے وہ یہ کہ مفتی صاحب بالآخر تحقیق کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں امام علی علیہ السلام کو ولی مانتا ہوں اور میں اہل البیت کی جانب آتا ہوں. اب دیکھیں میں تو فضائل اہل البیت بیان کرتا ہوں، میں تو اہل البیت یعنی حدیث الثقلین بیان کر رہا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ شیعہ ہو جائیں، کبھی بھی کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا ہے. بلکہ مجھ سے کئی لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کی مرضی ہے، آپ سنی ہونا چاہیں آپ کی مرضی ہے، آپ ناسبی ہونا چاہیں آپ کی مرضی ہے، الیاذ باللہ میں تو آپ کو نہیں روک سکتا. تو اس لیے میری دعوت تو یہ نہیں ہے کہ جناب آپ شیعہ ہو جائیں یا کچھ اور بن جائے، قطعاً ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. لیکن لوگ فضائل اہل البیت سن کر بالکل اس طرف چلے جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے اور تیزی کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کئی لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور میرے پاس آئے بھی ہیں. چند دنوں پہلے چند دوست احباب آئے اور انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ یقین کیجئے کہ ہم کٹر درجے کے ناسبی تھے، لیکن یعنی ہمارا مختلف فرقوں سے تعلق تھا اور ان فرقوں والوں کو تو اہل البیت سے کاٹ کے رکھا گیا ہے. جتنے بھی فرقے ہمارے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن انہیں کاٹ کے رکھا گیا ہے. کس طرح؟ وہ اس طور پر کہ باقی سب کے فضائل بیان ہوں گے لیکن اہل البیت کے جو ایام ان کی جانب منسوب ہیں یا اہل البیت کے جو نام تک ہیں وہ بھی ان کو لینا نہیں آتے. اور اس پہ آپ ان کو اگر ان کے علماء کو کھڑا کر دیں کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی فضائل کے اوپر یا ان کی زندگی کے اوپر 1 گھنٹے کا لیکچر بیان کر دیں، یہ اپنے بابوں کی اور پیروں کی کہانیاں 1.5-2 گھنٹے بیان کرتے رہیں گے اور مناظرے کا چیلنج بھی دیں گے، گلے پھاڑ پھاڑ کی گفتگو کریں گے، لیکن امام محمد الباقر کی علمی شخصیت کو یہ بیان نہیں کر سکتے. یہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے جو آگے کے بابے تھے انہوں نے تو امام محمد الباقر علیہ السلام سے علوم نہیں لی اور ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. ہاں شاگردگی اختیار کی ہے لیکن ان کا تذکرہ نہیں ہے، پھر اپنے بابوں کے تذکرے زیادہ ہیں. تو بہرحال جب میرے پاس آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ یقین کیجئے کہ ہم فلاں فرقے میں رہے فلاں فرقے میں رہے، لیکن آج ہمیں حقیقت کا اندازہ ہوا کہ اہل البیت علیہم السلام سب سے جدا ہے. اہل البیت کے جیسا کوئی نہیں ہے. اہل البیت یعنی جو ائمہ طاہرین ہیں، اصحاب کسا، خصوصاً اصحاب کسا، وہ اپنے زمانے میں تو ان کے مد مقابل کوئی نہیں ہے، اور جو مد مقابل آیا وہ بلا شک و شبہ اہل سنت کے نزدیک بھی وہ باطل ہے. تو یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن اب یہاں پر ایک ہم ہے، میں جب اہل البیت کے حقوق بیان کرتا ہوں تو قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ آپ فلاں فرقے کا حصہ بن جائیں، لیکن لوگ ایسا کیوں ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجوہات میں بیان کرتا چلوں. اور تیزی کے ساتھ آنے والے وقتوں میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تیزی کے ساتھ جو خود کو شیعہ کہنے لگے ہیں، برملا کہنے لگے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے اس کو آج ہم سمجھنا چاہتے ہیں. بہت سارے علماء کرام اس لفظ سے لوگوں کو نفرت دلاتے تھے. یہ جو لفظ ہے نا شین یا عین ہا، اس سے نفرت دلاتے تھے. میں پہلے بھی واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ مولانا اعزاز علی صاحب نفحۃ العرب کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ ایک شخص تھا وہ شین سے نفرت کرتا تھا. جو بھی لفظ شین سے شروع ہوتا تھا اس سے وہ نفرت کرتا ہے. اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا شیطان میں شین آتا ہے، شر میں شین آتا ہے اور فلاں فلاں میں شین آتا ہے. چونکہ جتنے بھی برے لفظ ہیں وہ شین سے شروع ہوتے ہیں اس لیے، اور شیعہ میں بھی شین آتا ہے اس لیے میں اس لفظ سے ہی نفرت کرتا ہوں اور یہ استعمال نہیں کرتا ہوں.
تو جب اس طرح کے لطیفے بچوں کو پڑھائے گئے یا سنائے گئے، یا جو کہانیاں اور جھوٹ من گڑت لوگوں کو بتائی جاتی تھیں، اب وہ آشکارا ہو رہی ہیں۔ اب لوگوں کو حقیقت معلوم ہو رہی ہے کہ یہ ہمیں ہمارے بڑوں نے، اکابرین نے، مسلک اور فرقوں کے مولویوں نے ہمیں ایک ڈبے میں بند کر کے رکھا ہوا تھا، اور دراصل یہ انہوں نے اپنی دکان چلانی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے ہمارے ذہنوں کو نفرت سے بھر دیا، جس کا نتیجہ ہمارے معاشروں کے اندر تباہی کی صورت میں آیا، جس کے اندر ہمارے معاشروں میں سنی شیعہ فسادات کی شکل میں آیا، جسے سیاست دانوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور بھائی کو بھائی سے لڑا دیا اور گھروں میں تفریق کرا دی، اور اس طرح مسلم معاشرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو یہ جو جتنے بھی جھوٹ ہیں، خاص طور پر مذہبی طور پر جو انہوں نے بنائے ہیں، 40 پاروں والا، بکری کھا گئی قرآن، اپنی کتابوں میں نکل آتی ہے بات۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ 40 پاروں، وہ جو کچھ پارے تھے، وہ شیعہ کا ماننا ہے کہ وہ بکری کھا گئی، حالانکہ یہ روایت اپنی کتاب میں موجود ہے۔ اور اسی طرح جناب علی، بہت سارے اس طرح کے واقعات جو انہوں نے جھوٹ کر کے پیش کیے کہ ان کا قرآن الگ ہے۔ ہم نے دیکھا ان کا قرآن تو وہی قرآن ہے جو یہ لوگ تلاوت کرتے ہیں۔